آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل 22واں باب اس کی دوسری آیت۔ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ ہم آج پھر سے خداوند کے کلام میں سے پہلے یہ سیکھیں گے، اچھی طرح سے غور سے دیکھیں گے، پورے گہرائی سے محسوس کریں گے، سمجھیں گے کہ کیوں خدا نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی عام ڈیسیژن نہیں ہے، یہ ایک ایسا خاص ڈیسیژن ہے، فیصلہ ہے جو ابد تک رہے گا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دنیا میں ہے کہ جیسے ہم کوئی بھی فیصلہ کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو بھگتتے رہتے ہیں، غلط ہو جائے تو ہم اس کو ساری عمر بھگتتے رہتے ہیں اور پھر پچھتاتے رہتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمارا یہ فیصلہ غلط ہے۔ لیکن چونکہ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے اور یہ بات یسوع مسیح نے اپنے باپ کی گواہی دی ہے، اپنے باپ کے بارے میں بتایا، اپنے باپ کی مرضی بتائی، اپنے باپ کی سوچ بتائی ہے، تو کتنی بڑی یہ بات سچی ہوگی اور ٹھیک ہوگی، اور یہ فیصلہ کہیں سے بھی پچھتاوے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ یہ یسوع مسیح نے بتایا ہے اور یہ خدا کے بارے میں، باپ کے بارے میں، تو اس لیے یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں اور ہم خدا کو، یسوع مسیح کو، خدا کی باتوں کو نہیں سمجھ پاتے، اسی لیے خدا نے ہمیں روح القدس دیا جو ہمیں بتاتا اور سکھاتا ہے، جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے تاکہ ہم خدا کو سمجھ سکیں، خدا کی مرضی کو سمجھ سکیں، خدا کے فیصلوں کو جان سکیں، اور ہم لوگ اس کے اوپر بحث نہ کریں۔ جو روح القدس کے وسیلہ سے جانے گا وہ کبھی بھی اپنے ذہن سے ان چیزوں کے مطلب نہیں نکالے گا اور نہ ہی اس پر بحث کرے گا، اور نہ ہی یہ سوچے گا کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اسکالرز بیٹھ جاتے ہیں اور سائنس لڑاتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں اور ان چیزوں پہ بحث کرتے ہیں، اور دنیا کی باتوں کو سوچ کر، جان کر، پھر یہ اپنی طرف سے خدا کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں دنیا میں ایسے، خدا نہیں ایسے کر سکتا، خدا ویسے نہیں کر سکتا، یہ تو ہماری زندگی ہے، یہ تو ہماری چیزیں ہیں، خدا نے تو دنیا بھی یہ رکھی ہے، تو جسمانی ہے، یہ تو یہ ہے، تو یہ تو وہ ہے۔ لیکن جب خدا خود یہاں پر ہمیں اپنی مرضی اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے بتا رہے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں اس پہ بحث کرنے والے؟ اور سائنٹیفکلی یا فزیکلی یا یہاں پر جو دنیا میں جو کلچر ہے اس کے مطابق ہم خدا کے کلام کو یا خدا کی مرضی کو ڈینائی کرتے رہیں، انکار کرتے رہیں، منع کرتے رہیں، اور یہ سوچتے رہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو غلط ہے، یہ تو صحیح ہے، یہ تو نہیں ہوگا۔ جب بائبل مقدس میں لکھا ہے تو یہ ہوگا، نہ میری مرضی کے مطابق، نہ آپ کی مرضی کے مطابق، نہ میری سوچ کے مطابق، نہ آپ کی سوچ کے مطابق، نہ میری مرضی کے مطابق، نہ آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق۔ یہ ہو رہا ہے خدا کی مرضی کے مطابق، اور جو خدا کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ زمین اور آسمان ٹل جائیں گے لیکن خدا کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ جب بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کی، بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی، تو پھر کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن روح القدس، کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں، ہم خدا کی بات کو نہیں سمجھ سکتے، ہم خدا کی مرضی کو نہیں جان سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے، خدا کی فیلنگز کو نہیں سمجھ سکتے، خدا کے ایموشنز کو نہیں سمجھ سکتے، ہم خدا کے احساسات کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کیا کیا احساسات رکھتے ہیں، اپنے اندر کیا کیا مرضی رکھتے ہیں، کیا کیا خوشیاں رکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کروں، اور یہ صرف خدا ہی جانتے ہیں، کیونکہ وہ خدا اپنے اکلوتے بیٹے کا باپ ہے، اس کی کیا سوچ اپنے بیٹے کے لیے، کیا مرضی ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ اس لیے خدا نے ہمیں بائبل مقدس دی تاکہ ہم خدا کے بات کو، خدا کی مرضی کو جان سکیں، سمجھ سکیں، جو یسوع مسیح نے آ کے اپنے باپ کی باتیں ہمیں بتائیں، اور آج ہم ان باتوں کو روح القدس کے وسیلہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم روح القدس میں زیادہ دعا کرتے ہیں تو ہم اس کو جانتے جاتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خدا باپ نے اپنے بیٹے کی شادی کیوں کی۔ ہم آلریڈی اس کو پڑھ چکے ہیں، میں پھر سے تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ جیسے پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ آدم اکیلا ہے اور اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ یہ خدا نے اپنے بیٹے کے لیے پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 18ویں آیت میں بولا
کہ یہ اچھا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے، جب میں نے پہلے بھی بتایا کہ آدم جب اکیلا نہیں، خدا دیکھ رہے کہ اکیلا ٹھیک نہیں ہے، تو اسی طرح ازل سے جو شروع ہمیں نہیں پتا، ابتدا سے جو ابتدا ہمیں نہیں پتا، وہاں سے خدا باپ اپنے بیٹے کو ایک دم سے فیصلہ کریں گے؟ میں خدا کی روح کو جانتی سمجھتی ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو خدا محسوس کریں گے وہ ازل سے ہی کریں گے اور ابد تک کریں گے۔ وہ ہماری روحوں جیسی روح نہیں ہے کہ ہمیں ایک دم سمجھ آ جاتی ہے، یا وقت کے بعد سمجھ آتی ہے، یا بہت برے تجربوں کے بعد ہم سیکھتے ہیں یہ غلط ہو گیا، صحیح ہو گیا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، یا پھر ہم وقت بہت زیادہ ضائع کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں نو، ہمیں یہ پہلے ڈیسیجن لے لینا چاہیے تھا۔ خدا کے ساتھ ایسا کوئی سسٹم نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی روح کامل روح ہے۔ اسی طرح ان باتوں کو اسی لیے سمجھنا سیکھنا، یہ تعلیم ہمیں ضرور جاننا ہے تاکہ ہم خدا کو سمجھ سکیں کہ خدا ازل سے یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا اکیلا ہے۔ یکدم آدم کے لیے سوچ لیا، تو جو بیٹا ازل سے اکیلا رہ رہا ہے اس کو کیا خدا باپ محسوس نہیں کرے؟ وہ جانتے ہیں کہ میرا بیٹا اکیلا ہے، لیکن آج میں یہ بتا رہی ہوں ازل سے جانتے ہیں، شروع سے ہی جانتے ہیں کہ میرا بیٹا اکیلا ہے اور میرے بیٹے کی شادی ہونی چاہیے۔ اب ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ازل سے ہی خدا باپ کو پتہ ہے اور وہ اپنی روح میں جانتے ہیں۔ کیا یسوع مسیح جب زمین پر آئے، کیونکہ میں ابھی یسوع مسیح کو اس طرح سے اسپرچولی، جب یسوع مسیح زمین پر آئے اور انہوں نے کتنی اسپرچولی اسٹرگل کی اور روح میں اپنے آپ کو بڑھایا، میں اس کی تعلیم نہیں دے رہی، اس لیے ہو سکتا ہے آپ کو کنفیوژن لگے، لیکن ابھی ہم ایک ہی ٹاپک پہ رہیں گے کہ جب یسوع مسیح زمین پر آ کے اپنے روح القدس کو، جس میں یسوع مسیح کلام سیکھ رہے تھے، میں جانتی ہوں یہ بات، یہ ٹاپک ذرا مشکل ہے، لیکن چونکہ خداوند یسوع مسیح خود سے کلام ہے، اسی لیے یہ سمجھنا کہ یسوع مسیح آ کے زمین پر کلام سیکھ رہے تھے، عمل کر رہے تھے، آزمائشوں میں سے گزر رہے تھے اور روح القدس اپنا اتنا بڑھا رہے تھے جتنا وہ پورا کلام مکمل کلام ہے، تو یہ ڈیفیکلٹ ہے، لیکن ہم نے اس کو غور سے سمجھنا ہے کہ جب یسوع مسیح میں، جب مریم میں بیج ڈالا گیا روح القدس کے وسیلہ سے، یعنی یسوع مسیح، تو وہ بیج چھوٹا تھا، تو خدا نے وہ جو کلام ہے اس کو بھی شرنک کیا۔ کلام کون؟ جو مجسم ہوا، یعنی یسوع مسیح، وہ روح بھی شرنک کی تھی، اور اس شرنک روح کو اس زمین پر دوبارہ سے پورا فروٹفل، پورا پھلدار مکمل کلام دوبارہ سے بننا تھا۔ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، دوبارہ سے بننا تھا تاکہ خدا باپ اپنے بیٹے کو بھی آزمائے، اپنے کلام کو بھی ہم پر ظاہر کرے کہ جہاں پہ بھی میرا بیج بویا جاتا ہے وہ آج کل اور اب تک یکساں ہی رہتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں آ جائے وہ لا تبدیل ہے۔ تو جب خدا کا کلام یعنی یسوع مسیح جو مجسم ہوا، وہ شرنک ہو کر ڈالا گیا، تو وہ جو شرنک بیج تھا، کلام تھا، یسوع مسیح نے اپنی محنت سے، اپنے عمل سے، راست بازی سے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھ کے اور شیطان پر ہر وقت غلبہ پانے کے بعد اپنی روح کو، جو وہ پہلے خود جیسے تھے یعنی پورا کلام، وہ خداوند نے اپنی اس پوری زمینی زندگی میں جب تک آسمان پر 40 دن کے بعد ظاہر ہونے کے بعد چلے نہیں گئے، خداوند وہ اپنی روح کو پورا، اپنے کلام کو پورا کرتے رہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب کیونکہ یسوع مسیح جو روح ہیں، جو کلام ہیں، وہ شرنک ہو گیا، تو ڈیفینیٹلی ان کی عمر کے ساتھ ساتھ
ان کو ویسا ویسا کلام سکھایا جائے گا، ویسا ویسا بتایا جائے گا. میں اس پہ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کرنا چاہتی. خداوند نے چاہا تو علیحدہ سے کسی دن خداوند کی، یسوع مسیح کی جو آزمائش اور اسپرچول لائف ہے اس پہ ہم سیکھیں گے روح القدس کے وسیلہ سے. اس کے بیچ میں جب یسوع مسیح بڑھتے رہے اور میں اب اس ایج پہ آنے لگی ہوں جب خداوند یسوع مسیح 30 سال کے ہوئے. اب جب خداوند یسوع مسیح 30 سال کے ہوئے اور وہ پانی کا بپتسمہ جو کہ ان کی حاجت نہیں تھی راز بازی پورا کرنے کے لیے، وہ یوحنا بپتسمہ لینے والے کے پاس گئے تو کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں. پہلے یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 29ویں آیت. دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. آمین. یہ نبوت یسوع مسیح کے لیے جب وہ 30 سال کے ہوئے تو یسوع نے خود نہیں کی. میں ابھی یسوع مسیح کی نبوتوں کے بارے میں جو یسوع مسیح نے خود اپنے منہ سے کی ہیں میں وہ نہیں کر رہی. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ خدا ایک ہے، خدا کی بات ایک ہے، اور وہ جب اترے گی تو یسوع پر بھی وہی اترے گی اور یوحنا پر بھی وہی اترے گی. اور جب کسی اور ایماندار پر خداوند ظاہر کرنا چاہیں گے، کسی اور اسپرچول پہ ظاہر کرنا چاہیں گے، تب بھی ایک ہی بات ہوگی. آمین. اس کا مطلب ہے پہلی نبوت. دوسری نبوت ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی بھی 29ویں آیت. ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں نبوتیں 29 آیات کے نمبر پر دونوں سیم بائبل مقدس میں لکھی ہیں، اور دونوں پروفیسیز جیسس کرائسٹ کے لیے کی گئی جو کہ یسوع مسیح نے اس زمین پر آ کر کرنی تھی. صرف 2 کام. یہ میری بات یاد رکھنا، صرف 2 کام. یہ سیم پروفیسیز جو مطلب اس ایک سیم آدمی نے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کی ہیں اور یسوع مسیح کے لیے ہی کی ہیں، تو وہ علیحدہ علیحدہ کیوں کہہ رہا ہے؟ علیحدہ علیحدہ جملے کیوں بول رہا ہے؟ میں آیت کو جملہ بول رہی ہوں اس وقت، وہ علیحدہ علیحدہ جملے کیوں بول رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے دونوں جملوں کا فرق مطلب ہے، دونوں جملوں میں فرق ہے، دونوں جملے اپنے میں فرق خدمت رکھتے ہیں. علیحدہ برہ، خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لیتے، جس میں ہر انسان، ہر قوم، ہر مذہب، ہر کوئی انسان آ رہا ہے، ایک انسان نہیں ہے. لیکن ایک خدمت ایسی ہے جس میں پوری دنیا آ رہی ہے. ایک یسوع مسیح کی خدمت بیان کی جا رہی ہے جس میں پوری دنیا اکٹھی ہے. جیسے آپ ایک گروپ بنا دو یا ایک بیلون لے لیتے ہیں، اس میں ڈھیر ساری ٹافیز اور چاکلیٹس ڈالتے ہیں، اور جب برتھ ڈے ہوتی ہے تو آپ اس کو پاپ کرتا ہے بچہ، تو وہ ایک بلون میں سارا کچھ ہوتا ہے. وہ ایک ہی دفعہ اس کو ہٹ کرتے ہیں تو وہ ساری ٹافیز باہر نکل آتی ہیں، تو وہ سب کے لیے نجات ہو جاتی ہے، ساری باہر نکل آتی ہیں ایک ہٹ کرنے پہ ساری. یہ ایک خدمت ہو گئی. اگر یہی ایک خدمت ہوتی تو پھر اس کو دوبارہ سے کیوں بیان کیا جاتا؟ وہ ہم دیکھتے یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 29ویں آیت. جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے، مگر دلہا کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے، دلہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے، پس میری یہ خوشی پوری ہو گئی. آمین. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا دوسری پروفیسی، دوسری نبوت بھی یسوع مسیح کے بارے میں کہہ رہا ہے. اور کہتے کہتے وہ یہ کہتا ہے، کیونکہ اس نے اور بھی بہت سا کلام بولا اور اس کے بعد بھی بول رہا ہے، لیکن اس کے بیچ میں اس نے جو ایک اور نبوت کی تو وہ اس نے کہا جس کی دلہن ہے. اگر دنیا اور دلہن ایک ہی ہوتی تو 2 پروفیسیز کیوں کی جاتی؟ 2 دفعہ ذکر کیوں کیا جاتا؟ خدا کا کلام
جب ہم پیدائش سے لے کے مکاشمہ میں پڑھتے ہیں ایماندار کی سٹوری سنانی ہے تو ایک ہی ابراہیم ہے ایمانداروں کا باپ. اگر کسی نبی کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ نجات دینے والا کام کرے گا, بنی اسرائیل کو مصر سے چھڑائے گا, ایک ہی سٹوری, ایک ہی نبی. ہمارا خدا ایک بات کو, ایک تعلیم کو 10 دفعہ رپیٹ نہیں کر رہے ہوتے. کلام مقدس اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ ہر میں ہمیں ایک نئی تعلیم ملتی ہے. یہ نہیں کہ ابراہیم, موسیٰ, نوح, ہم داؤد, پالوس, پطرس ان سب کو پڑھیں گے تو ہمیں ایک ہی چیز ملے گی. ہمیں فرق تعلیم ملتی ہے, ہم فرق تعلیم سیکھتے ہیں, اس میں فرق خدا کے پھل سمجھتے ہیں, خدا کی فرق حکمت سمجھتے ہیں. ایک ہی میں سب کچھ نہیں ہے. یعنی خدا کا کلام جو ہم بائبل مقدس قلم بند ہمیں کر کے دیا گیا ہے, اس میں ایک تعلیم ہے تو وہ پھر دوبارہ خدا اسی طرح کی تعلیم دوبارہ خدا نے موسیٰ سے نہیں کہا تو ایمانداروں کا باپ ہے. جو سیم سٹوری خدا نے ابراہیم کے ساتھ منصوبہ بنا کے سکھائی ہمیں اور اس کے لیے تھی, وہ موسیٰ کے لیے نہیں تھی. اس کو ایمانداروں کا باپ نہیں کہا گیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا یہاں پہ 2 پروفیسی کرتا ہے. پہلے دیکھ کر کرتا ہے تو برا کہہ دیتا ہے, پوری دنیا کو ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے. لیکن دلہن کا لفظ بولتے ہوئے کسی ایک کو علیحدہ کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح جو کام کرنے آئے وہ 2 خدمت کرنے آئے, ایک تو دنیا, اور اگر میں اس طرح سے بھی آپ کو سمجھاتی ہوں, اگر جیسا کہ کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے, بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے نہ کچھ گھٹاؤ اور نہ کچھ بڑھاؤ, لیکن میں بھی آپ کو سکھانے کے لیے صرف ایک چیز بڑھانے لگی ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکو. لیکن میں بڑی عاجزی کے ساتھ اس کو بڑھا کر اس کے بعد میں اس کو کہوں گی کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور نہ ہی ایسا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ میرا گناہ نہیں ہے, آپ نے بھی اس کے اندر اس طرح سے اس کو بڑھانا نہیں ہے. میں صرف ایک سیکھ دینے کے لیے, تربیت دینے کے لیے اور کلام کو سمجھانے کے لیے یہ بولنے لگی ہوں. چلیں ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 29ویں آیت. دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا. اس کا مطلب جب اس نے یسوع کو دیکھا تو روح القدس نے اس کے اندر اس وقت ڈالا, دیکھ یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. آمین. یہ لکھا ہے اور اس کو روح القدس نے بتایا. اگر ایسا ہوتا جو کہ نہیں ہے, پلیز میں بار بار اسے کہہ رہی ہوں, جو کہ نہیں ہے, ٹھوکر نہیں کھانی, میں کلام میں کچھ گھٹا اور بڑھا نہیں رہی پلیز. دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا, دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دلہا بھی, جو دنیا کا گناہ, جو دنیا یعنی دلہن کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. ایسا لکھا ہے. اس کا مطلب دنیا آگے اس یہ بھی کہہ سکتا تھا, روح القدس اس وقت اترتا اور اس کو کہتا کہ دیکھ یہ خدا کا برا یعنی دلہا ہے جو دنیا یعنی بیوی دلہن کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. ایسا نہیں لکھا ہوا. پلیز کائنڈلی اس کو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اس کو میں نے بڑھایا, ایسا نہیں لکھا. اگر ایسا اس نے اس وقت نہیں کہا, اس وقت ایسا نہیں کہا, تو اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا نے اس کی دوسری پروفیسی اسی دن اسی وقت نہیں کی, کیونکہ یہ سیم نہیں ہے, یہ دونوں مختلف خدمت تھی, یہ دونوں مختلف باتیں ہیں. اس نے دوبارہ جب دیکھا اور
کہ جب شاگردوں نے جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد تھے انہوں نے یسوع مسیح کے بارے میں جب ذکر کیا، یہ اس دن کی بات نہیں ہے، یہ کسی اور دن کی بات ہے، کہ جب ذکر کیا کہ وہ شخص یعنی یسوع بپتسمہ دے رہا ہے، وہ ایسے ایسے کام کر رہا ہے، تو یوحنا نے دوبارہ سے یہ نبوت کی تھی۔ اگر ایک نبوت ہو گئی ہے اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ کوئی اور نئی نبوت اور نیا کام اور نئی خدمت ہوگی۔ اگر یہ نبوت سیم تھی، نیا کام تھا، تو وہ اپنے شاگردوں کو بار بار یہی بولتا رہے، وہ بیٹا ہے خدا کا بڑا ہے، خدا کا بڑا ہے، خدا کا بڑا ہے۔ وہ 10 دفعہ ملیں گے کہ خدا کا بڑا ہے، اور بائبل مقدس میں 10-15 آیتیں یہی لکھی جائیں گے، خدا کا بڑا ہے، خدا کا بڑا ہے، خدا کا بڑا ہے، خدا کا بڑا ہے، گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہم کہیں گے یہ تو بار بار ریپیٹڈلی، اور کیا سیکھیں گے پھر؟ اس نے دوبارہ نبوت کی کہ جس کی دلہن ہے وہی دلہا ہے، اور اپنے آپ کو اس نے دنیا میں شامل کرتے ہوئے دوست کہہ دیا۔ دنیا میں شامل کرتے ہوئے اپنے آپ کو دلہن میں سے باہر نکال کے اس نے کہا کہ میں دوست ہوں اور میں خوش ہوں اس کی آواز سن کے۔ اس نے اپنے آپ کو دلہن نہیں کہا۔ اب ہم یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 29ویں آیت پھر سے دیکھتے ہیں۔ میں کچھ گھٹانے بڑھانے نہیں لگی، پلیز آپ کے لیے یہ بات ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے۔ اب وہ ایسے کہتا، جس کی دلہن ہے یعنی ہم، وہ دلہا ہے یعنی یسوع مسیح، مگر دلہے کا دوست یعنی دلہے کی بیوی جو اس وقت کھڑی ہے، وہ یہ کہتا۔ اس نے نہیں کہا، اس نے کیا کہا؟ دلہا کا دوست۔ وہ یہ کہتا، اگر جو آج کل ہم سمجھ رہے ہیں، وہ یہ کہتا مگر دلہا کی بیوی یا دلہا کی دلہن جو یہاں موجود ہے اس کی سن کر خوش ہوتی ہے۔ ایسا لکھا ہے؟ ایسا بھی نہیں لکھا۔ تو جب ایسا لکھا ہی نہیں دونوں آیتوں میں، تو دونوں آیتیں فرق ہوئی۔ دنیا کا گروپ ایک سائڈ پہ، دلہن کی بات ایک سائڈ پہ۔ اگر یہ دونوں ایک ہوتی تو ایک ہی آیت بولی جاتی، ایک ہی نبوت کی جاتی، ایک ہی کام ہوتا۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کی وجہ 2 خدمات تھی۔ دنیا کا گناہ اٹھا لے جانا ہے اور اپنی دلہن لے جانی ہے۔ دنیا کا گناہ کا بھی کام اور ذمہ داری یسوع مسیح پر خدا باپ نے ڈالی، اور یسوع نے کہا میرے باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حوا اور آدم کے گناہ کی وجہ سے جو دنیا پر یعنی انسانوں پر گناہ، موت اور شیطان کا اختیار آ گیا تھا، یہ 3 باتیں آ گئی تھیں، بلکہ چوتھی جو خدا کا غضب ہے وہ آ گیا تھا۔ خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ ابن آدم تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ وہ بات ہے جو خدا نے آدم اور حوا سے وعدہ کیا، یعنی انسانوں سے وعدہ کیا، اور یہ وہ وعدہ جب یسوع مسیح زمین پر آئے تو یوحنا نے کہا کہ گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ جب بات پروفیسی پوری ہوگی تو یہ بات جب یوحنا نے کہا کہ دلہن جس کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح دلہن بھی رکھیں گے۔ جس کی دلہن ہے یعنی ان کے پاس دلہن ہوگی۔ یہ کیوں ہوگی دلہن؟ ہمارے پاس بہت ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہم آگے کنٹینیو رکھیں گے اس ٹاپک کو، اس کلام کو، تو جتنا ابھی ہے اتنا ختم کر کے ہم اگلے سبت کے دن اسی کو جاری رکھیں گے۔ تو جس کی دلہن ہے،
اب ہم متی کی انجیل میں دیکھ رہے ہیں کہ خدا باپ نے، اب یہ یوحنا نے پروفیسی کی، یسوع مسیح نے نہیں، لیکن روح ایک ہے، بات ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا کی باتیں، خدا کی مرضی ایک ہے۔ اب خدا کی مرضی میں بدل نہیں سکتی، آپ بدل نہیں سکتے، میں نے شروع میں ہی بتا دیا۔ اس کا مطلب خدا کی مرضی ازل سے آدم کے لیے جو ظاہر کی، وہ اپنے بیٹے کے لیے متی کی انجیل میں یسوع مسیح نے ظاہر کی کہ میرا بیٹا، میرا باپ جانتا ہے کہ میں اکیلا اور وہ اس نے میری شادی کرنی ہے۔ اور یوحنا نے بھی یہی پروفیسی کی کہ برہ جو ہے وہ گناہ تو اٹھا لے کے جاتا ہے لیکن اس کی دلہن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روح القدس نے، خدا کے روح نے اپنی مرضی یوحنا پر انڈیلی کہ میرے بیٹے کی بھی دلہن ہے، کیونکہ میرا بیٹا اکیلا ہے، میں نے اس کی شادی کرنی ہے، میں نے اس کی شادی کرنی ہے۔ یہ کہاں لکھا؟ یسوع مسیح نے، اور یسوع مسیح سچ سچ کہتے ہیں، یسوع مسیح سچ ہیں، ٹروتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے میری شادی کرنی ہے، تو جب شادی کریں گے تو دلہن ہی ہوئے گی۔ اس کا مطلب ہے جو یوحنا نے پروفیسی کی کہ جس کی دلہن ہے، کہ یسوع مسیح دلہن رکھتے ہیں، یہ خدا باپ کی مرضی ہے، جو کہ ہم متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ باپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ جب شادی کی تو دلہن ہے۔ دلہن کا ذکر کس نے ہمیں بتایا؟ یوحنا بپتسمہ دینے کے وسیلہ سے خدا نے ہم تک پہنچایا۔ تو یہ نئی بات نہیں ہے، لیکن وقت ایسا ہے کہ خدا نے اپنے کلام کے وسیلہ سے اب ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے اور اس کی دلہن ہے۔ دنیا علیحدہ ہے، گروپ آف پیپل علیحدہ ہے، برائڈ علیحدہ ہے، دلہن علیحدہ ہے۔ اور یسوع مسیح یہ بات جانتے تھے۔ جب یسوع مسیح نے یہ پروفیسی کی کہ میرے یہ تمثیل سنائی کہ میرے باپ نے، بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، تو یسوع مسیح اس زمینی زندگی میں جو ان کا روح، جو ان کی روح، جو کلام ہے وہ شرنک ہوا، اور جب وہ بڑھتا گیا اور 30 سال کی عمر میں انہوں نے یہ پروفیسی کی، اس کا مطلب ہے کہ خدا کے روح نے نہ صرف یوحنا پر ہی اتارا، بلکہ خدا کے روح نے یسوع مسیح کی آزمائش اور بڑھنے، روح کے بڑھانے کے وقت، اس ٹائم پیریڈ میں روح القدس نے ان کو بتایا کہ تیری شادی تیرے باپ نے کرنی ہے۔ تو یہ بات یسوع مسیح کو بھی معلوم ہو گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ تمثیل سنائی۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کو بھی پتا ہے ان کی شادی ہونی ہے، اور یہی بات یوحنا کو بھی پتا ہے کہ یسوع مسیح کی دلہن ہے۔ اور یہ کہاں سے نکلا؟ یہ بات کہاں سے آئی؟ کیونکہ باپ اپنے بیٹے کی شادی کرے۔ اب یسوع مسیح کو یہ بات پتا، اس زمین پر روح میں سکھاتے ہوئے، آزمائشوں میں سے گزرتے ہوئے، روح القدس میں بڑھتے ہوئے، باپ کی طرف سے، روح القدس کی طرف سے یہ بات ملی کہ میرا باپ شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ اکیلا ہے۔ آمین۔ ہم نیکسٹ پہ یہ دیکھیں گے کہ باپ اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے۔ کیا یسوع مسیح کی جو شادی ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ کیا وہ اتنے رسپانسبل ہیں، یا انہوں نے جو ذمہ داری خدا باپ نے زمین پر 2 کام کرنے کے لیے دی تھی، ایک دنیا کو بچانے کے لیے، ایک دلہن کو پانے کے لیے، کیا انہوں نے وہ دونوں ذمہ داریاں اٹھائیں؟ کیا ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا کیا؟ یہ ہم اگلے سبت کے دن دیکھیں گے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔